آج کی عورت کی المیاں میرے بہن بھائیوں، وہ انسان چلے گئے جو اللہ کی یاد میں راتوں کو روتے تھے۔ آج ہماری راتیں مرداروں کی طرح گزرتی ہیں، دن ہمارے بیکار گزرتا ہے۔ آج کی عورت بیچاری مظلوم ہے، جسے سوائے کھانا پکانے کے اور بچے پالنے کے اور کوئی کام بتلایا ہی نہیں گیا۔ اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے میرے بہن بھائیوں، میری آپ سے عرض ہے اور بھائیوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ تمہارا کام اپنے اللہ سے محبت کرنا ہے، اپنے اللہ سے تعلق کو بنانا ہے، نبی پاک سے محبت کرنا ہے۔ نبی کی محبت اور اللہ کی محبت زندگی کا سرمایہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے رکھنی ہیں۔ لیکن کیا کریں جب ایک عورت ابھی صبح کے ناشتے سے فارغ نہیں ہوتی، دوپہر کی ہانڈی چڑھ جاتی ہے اور وہ اترتی ہے تو شام کی چائے چڑھ جاتی ہے، وہ اترتی ہے تو رات کا کھانا شروع ہو جاتا ہے اور پھر تھک کے چور ہو کے بستر پر دراز ہو جاتی ہے۔ رات بھی غفلت میں گزر رہی ہے، دن بھی غفلت میں گزر رہا ہے، پیٹ کا ایندھن بھر رہے ہیں۔ دنیا مکڑی کا جالا ہے میرے بہن بھائیوں، ہم دنیا کی ناز نخروں کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ گزرگاہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ دغا باز ہے، یہ مکار ہے، یہ فریبی ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ اس کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے، اس کی خوشیوں کے پیچھے غم کی قطاریں ہیں، اس کی راحت کے پیچھے دکھوں کے سمندر ہے، اس کی عزت کے پیچھے ذلت کی سیاہیاں ہیں، اس کے اقتدار کے پیچھے زوال کا بہت بڑا محیط سانپ ہے۔ اس کی خوشیوں کو غم نکلتے ہیں، اس کی زندگی کو موت کھاتی ہے، اس کی جوانی کو بڑھاپا لے جایا کرتا ہے، اس کے گناہ کو فکر مٹاتا ہے، اس کی راحت کو مصیبتیں لے جاتی ہیں اور اس کی سیج کو قبر کی سیج سے بدل دیا جاتا ہے۔ ارے 10 منزلہ بلڈنگ بنانے والے، کیا پتا 10 ہاتھ گہری تیری قبر تیار ہو چکی ہے۔ ارے 10 منزلہ بلڈنگ بنانے والے، کیا پتا 10 ہاتھ گہری تیری میری قبر تیار ہو چکی ہے۔ ارے اونچے سے اونچے جوڑے پہ تیری نگاہ نہ جم رہی ہو اور کیا پتا تیرے میرے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہو۔ ارے بڑے عمدہ خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرنے والے، کیا پتا قبر کی اندھیری کھوٹری تیرے میرے پیٹ کو پھاڑ کر پوری قبر کو بدبودار بنانے کے لیے تیار ہو چکی ہو۔ ارے خوشیاں منانے والے، کیا پتا کہ تیرے اوپر ماتم ہونے والا ہو۔ پتھر نما پھل میں قدرت خداوندی ہے میرے بہن بھائیوں، ناریل کا درخت 50 فٹ اونچا ہے، اس کے پھل پتھر جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پتھر کی طرح اس کے پھل کو بنایا جس کے اوپر 3 سوراخ ہیں۔ میرا بندہ اپنے گا تو اس کا پانی اس سوراخ سے پی سکتا ہے، اور اس کے اندر ایسا پانی رکھا ہے کہ وہ پانی زمین کو کھو دے تو اس میں نہیں، پتوں کو توڑ دے تو اس میں نہیں، درخت کو کاٹیں تو اس میں نہیں، شاخوں کو چیریں تو اس میں نہیں، پانی وہ نہیں جو زمین والا ہے، یہ اندر ایسا پانی ہے جو کئی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ اس میں اس مالک کا نظام ہے جس سے اس درخت کو ہدایت دی ہوئی ہے، اللہ کی حکومت اس میں چلتی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اور خود فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے، اب جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، حکومت ہم نے چلانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں، حقیقت میں اللہ کھلا رہا ہے۔ ارے میرے بندے، آوارہ عورتوں کے پیچھے، بازاری عورتوں کے پیچھے تو کیسا نادان ہے کہ جنت کی پاک عورت کا سودا کر بیٹھا۔ ارے ہوش میں تو آ، ارے سنبھل جا، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، خدا من را، تیری پاک دانی پر خود تیرا اللہ جنت دے گا، لڑکی سے شادی کرے گا، ایمان والی مومن عورت، ساحلہ عورت، بخشنے والی، رونے والی۔ ایک تصویر قرآن جنت کی عورت کی کھینچتا ہے، 10 خوبصورت صفات کی مالک اسلام والی عورت، ایمان والی عورت، صبر والی، صدقے والی، خشوع والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، ذکر کرنے والی، روزہ رکھنے والی، عبادت کرنے والی، اللہ کی محبت میں منزلیں طے کرنے والی، اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف پرواز کرنے والی، پرواز کرنے والے، پرواز کرنے والے۔ یہ عورت جب جنت میں آئیں گے تو جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ عورت جب جنت میں آئیں گی تو جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ جنت کا گھر جسے اللہ نے بنایا، پھر سجایا، پھر مہکایا۔ تو میرے بہن بھائیو، دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے میرے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کام میں کرتا ہوں، تمہارا اللہ یہ کرتا ہے کہ میں ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں اور جب چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے محبت کو کھینچ لیا تھا۔ فرعون نے موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے دایا کی ضرورت تھی، اس نے بہت سی دایا کو دربار میں طلب کیا تھا تاکہ دودھ پلائیں بچوں کو،
مگر اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ پر اپنی ماں کے علاوہ سب کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ بالآخر ایک عورت نے کہا جو اس مجلس میں تھی کہ میں دایا کو لے کر آؤں؟ فرعون نے کہا کہ ہاں۔ جب وہ عورت دایا کو لے کر آئی، وہ دایا نہیں بلکہ حقیقی ماں تھی۔ وہ اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت اس کے دل سے محبت کو نہ کھینچتا تو بہت حال خراب کر دیتی۔ تو میرے بہن بھائیو، دل کو بغض و کینہ سے پاک رکھو۔ دل کو بغض و کینہ سے پاک رکھنے کا انجام۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اندر آئے، جوتا ہاتھ میں تھا اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ وہی انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اگلے دن بھی آئے، جوتا ہاتھ میں تھا اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ تیسرے دن بھی آپ بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ پھر وہی صحابی رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا عمل کرتا ہے۔ وہ اس کے پاس چلے گئے، کہا چچا میری ابا سے لڑائی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اپنے باپ سے دور رہوں تو آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لیں۔ کہا بیٹا آ جاؤ۔ 3 دن وہاں رہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، بس رات کو تہجد کے نفل پڑھتے تھے جو مسنون ہے۔ تہجد کی 11 رکعت ہیں۔ آپ نے کبھی 11 سے زیادہ رکعت نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی ہو شاید 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر تہجد کی نماز ہے۔ کبھی آپ نے 2 رکعت نفل اور 3 وتر پڑھے، کبھی 4 رکعت نفل اور 3 وتر پڑھے، لیکن آپ نے مستقل 11 رکعت پڑھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر تیسرے دن کہنے لگے چچا میری تو کوئی لڑائی نہیں، اپنے باپ سے 3 دن آپ کو جنت کی بشارت ملی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگا بیٹا یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ جب جانے لگے تو اس صحابی نے کہا ادھر آؤ، ایک بات بتاؤں جو اندر کی ہے۔ میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے پاک ہے، میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے پاک ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بغض نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہی ہے تمہارے جنتی ہونے کی وجہ۔ میں جان گیا ہوں یہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سب سے پہلے مانا تھا اور اس پر لبیک کہہ کر آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصیحت دل کو زندہ کر۔ میرے بہن بھائیوں، ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا بیچنی پڑے بیچ دو پر آخرت نہ بیچو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصیحت سنو۔ اپنے بیٹے امام حسن، جملہ صرف اس میں سے ایک ہے جو سنانا چاہتی ہوں ورنہ سارے آپ کو پڑھ کر سناتی۔ یہ جب خنجر لگ چکا ہے، تلوار لگ چکی ہے، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے تو آخری وقت نصیحت ہے میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا، میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا۔ کس سے؟ اللہ کی باتیں سن سن کر۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ آئے تو کیفیت اور، اللہ کی آدھا گھنٹہ بات سنی تو کیفیت اور یہ کس لیے بدل گئی؟ ایمان کو تھوڑا سا پانی ملا ہے تو کیفیت بدل گئی۔ تو یہ فرما رہے ہیں میرے بیٹے ہر وقت اللہ کی باتیں سنتے رہنا، اس سے دل کو زندہ رکھنا اور اسے حکمت سے نورانی بنانا، حکمت اللہ کے نبی کی باتوں سے اس کو نورانی بنانا اور اپنے دل کو طاقتور بنانا۔ دنیا کو لات مار کر، دنیا کو پرواہ میں ڈال کر، دنیا کو ٹھوکر مار کر دنیا سے بے رغبت ہو جانا، تیرا دل مضبوط ہو جائے گا۔ اور دل کو روزانہ سمجھانا کہ تو نے مرنا ہے، کہ دل کو روزانہ سمجھانا کہ تو نے مرنا ہے، تو نے مرنا ہے۔ دوسری نصیحت موت کو یاد رکھ اور موت یاد دلا کر، موت کو یاد دلا کر اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ لگام دل کا نہ چھوڑنا ورنہ بے قابو ہو جائے گا۔ لگام ہاتھ میں رکھنا کس طرح؟ موت یاد دلا کر۔ تیسری نصیحت قوم کے ابھٹناک انجام پر غور کر اور اپنے آپ کو سناتے رہنا پچھلے قوموں کے قصے جن کو اللہ نے اٹھا کر پٹک دیا، زمین میں دھسایا، پتھر پر برسا کر مارا، پانی کے طوفان سے اڑایا، ہواؤں کے طوفان سے ختم کیا۔ ان قوموں کے قصے اپنے آپ کو سناتے رہنا اور پچھلی قوموں کے واقعات سناؤ۔ ان کے کھنڈروں میں جاؤ، ان کو ٹوپی دیواروں میں غور کرو، جاؤ ٹیکسلا میں، ہڑپا میں، کیا شاہی قلعہ لاہور میں جاؤ ان دیواروں سے پوچھو مغل کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ آباد رہیں گے، مغل کہتے تھے کہ ان قلعوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جاؤ ان سے پوچھو تمہارے بنانے والا کہاں چلا گیا تو تمہیں ایک دیوار پکار کر کہے گی وہ ہمیں چھوڑ گئے، ہم دھوکے کا گھر تھے، جا کے سو گئے اندھیری کوٹری میں، ویران گھر میں، وحشت اور تنہائی کے گھر میں جا کر سو گئے۔ چوتھی نصیحت قبر کی تنہائی کو نہ بھولنا۔ میرے بیٹے ایک دن تو بھی قبر میں جا کر سوئے گا۔ آخری جملہ اب سنو جو میں بتانا چاہتی ہوں، سارا قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ کو سنایا۔ پانچویں نصیحت دنیا کے لیے آخرت کو نہ بیچنا۔ میرے بچے جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، دنیا بیچ دینا،
आखिरत ना बेचना, दुनिया छोड़ देना, आखिरत ना छोड़ना कि दुनिया फिर भी छूट जाएगी तो तुम दुनिया छोड़ना, आखिरत ना छोड़ना, अपनी दुनिया को बेच दे, आखिरत खरीद ले। झूठ बोल कर सौदा करना, सूद पे मिलकर ना चलना, ये दुनिया को खरीदा है और आखिरत को बेचा है, ये दुनिया को खरीदा है और जन्नत को बेचा है। क्या नादान ताजर है जो जन्नत को बेच गया।